دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کی مختلف ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے اس سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کردہ ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے یہ مختلف قسم کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائن، چلڈرنس ڈے اور ٹیچرس ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہمیں ان اخلاقوں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طریقے کے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کے اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسرے قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب نیا مہینہ یا نیا ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرمائے۔ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، نمبر 1 ماضی کا احتساب، نمبر 2 آگے کا لائحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ نئے سال کی منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہونی چاہیے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اپنے فارغ ہونے کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، آخرت کی زندگی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے، بے شک اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، اس سے پہلے کہ زندگی سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، وہ کچھ نہ کچھ کر لے، وقت کم ہے، کام